السلام علیکم ناظرین، پروگرام ترکش میں آصف محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، سیلاب یقیناً کوئی معمولی آفت نہیں، بہت بڑی آفت ہے، لیکن اس آفت کی شان نزول کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے اس بات میں تھوڑی سی غالباً ہمیں لگتا ہے کہ مصلحت ہے۔ کہا جا رہا ہے یہ قدرتی آفت ہے، لیکن کیا یہ واقعتاً قدرتی آفت ہے؟ میری کچھ زیادہ عمر نہیں ہے، عمر چھپانے کے بھی نہیں ہے، لیکن کچھ زیادہ بھی نہیں ہے۔ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے اس سے زیادہ بارشیں ہوا کرتی تھی ہمارے بچپن میں، اور کبھی اتنا بڑا سیلاب نہیں آیا۔ یہ ہماری تاریخ کا کیا آخری بہت بڑا سیلاب ہے، یا جو حالات بدل رہے ہیں اس میں یہ پہلی آفت ہے، اور آفت آئندہ آتی رہے گی؟ کیوں بات نہیں کی جا رہی بھارت کے ان آبی ذخائر کے بارے میں، جو ہمیں جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ادھر سے پانی روک لیا جاتا ہے، جب ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تو ادھر سے پانی بھیج دیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ اگر آگے چلتا رہا تو یقین کیجیے ہر سال آپ کو اسی طرح کے سیلاب سے گزرنا ہوگا۔ صدر زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہر بھارتی کے اندر ایک پاکستانی چھپا ہے، ہر پاکستانی کے اندر ایک بھارتی چھپا ہے۔ وہ لوگ جو اس وقت سیلاب کی زد میں ہیں، وہ لوگ جن کے گھر گر چکے ہیں، وہ لوگ جو کھلے آسمان تلے پڑے ہیں، وہ غور کر رہے ہیں اپنے محبوب صدر، مقبول صدر کی اس بات کے اوپر، اور سوچ رہے ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھارت نے جو کیا اس نے پاکستانی بن کے چھوڑا؟ ہم آج اپنے ماہرین کے ساتھ یہی سوال ان کے سامنے رکھیں گے، ان سے یہی پوچھیں گے کہ یہ جو سیلاب آیا یہ واقعتاً قدرتی آفت تھی، یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یا یہ ہمارے پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہمارے اس دوست نے بھیجا جس کے بارے میں صدر صاحب فرماتے ہیں کہ اس دوست کے اندر پاکستانی چھپا ہے؟ وہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں کن نظروں سے وہ پاکستانی نظر آتا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ قدرتی آفت ہے یا بھارتی آفت ہے سیلاب؟ مہمانوں کا آپ سے تعارف کرتا چلوں۔ سردار خان نیازی صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، آپ چیف ایڈیٹر ہیں روزنامہ پاکستان کے، اور زید حامد صاحب معروف تصویراتی ماہر ہیں۔ میں آپ دونوں مہمانوں کو ویلکم کہتا ہوں۔ زید حامد صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، قدرتی آفت ہے یا بھارتی آفت؟ دیکھیے، بارش تو مانسون میں ضرور ہوئی ہے، لیکن سیلاب اس سے اتنا بڑا نہیں آنا تھا۔ یہ پاکستان میں داخل ہونے والے 7 دریا، یعنی پنجاب کے 5 دریا، انڈس اور پھر دریائے کابل، ان 7 دریاؤں میں پانی چھوڑا گیا ہے۔ یہ پچھلے کئی برس سے انڈیا جو کم از کم 100 سے زائد ڈیم بنا چکا ہے ان تمام دریاؤں پر جو کشمیر سے پاکستان کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور چاہے وہ باگلیار ڈیم ہو، چاہے وہ تمام وہ ڈیمز ہوں کہ جن کے اوپر پاکستان کی انڈس واٹر کمیشن کو اعتراض کرنا چاہیے تھا پچھلے 10 12 15 سال میں، اب یہ خاموش بیٹھے رہے، اور اب جب پاکستان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو پاکستان پر قحط برپا کرتے ہیں، اور مانسون سیزن میں ویسے ہی پاکستان کے دریا تھوڑے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن سیلاب اس طرح کا کبھی نہیں آیا، جیسے آپ نے کہا کہ ہماری زندگیاں گزر گئی، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ لیکن جب آپ ان تمام آبی ذخائر سے کہ جو انڈین کشمیر میں یا انڈیا نے بنائے ہوئے ہیں، آپ 50-50 ہزار 1-1 لاکھ کی اس وقت پانی بھی چھوڑنا شروع کریں تو یہ انفرادی طور پر نہیں معلوم ہوتا کہ اس دریا کے اندر یہ بارش کی وجہ سے پانی آیا ہے یا یہ ڈیم سے پانی چھوڑا گیا ہے۔ لیکن جب باٹل نیکس پہ آتا ہے، کالا باغ پہ پہنچتا ہے، جب یہ اٹک پہ پہنچتا ہے، جب یہ پنجنت پہ پہنچتا ہے، جب یہ تونسا پہ پہنچتا ہے، جب یہ گڈو اور سکر پہ پہنچتا ہے، تو اس وقت اتنے لاکھ کی اس وقت بن چکا ہوتا ہے کہ یہ ایک تباہ کن سیلاب کی حیثیت سے پھر بند توڑے جاتے ہیں، پھر پانی پھیلتا ہے چاروں طرف۔ یہ ایک مانسون کی عام بارشیں، اس دفعہ بارشیں کوئی معمول سے زیادہ نہیں ہوئی ہیں، لیکن جو سیلاب اتنا تباہ کن آیا اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے۔ جو نوشیرہ ڈوبا ہے، نوشیرہ تو انڈس سے نہیں ڈوبا، دریا نوشیرہ تو پنجاب کے دریاؤں سے نہیں ڈوبا، وہ دریائے کابل سے ڈوبا، اور دریائے کابل پر جو سیلاب آیا ہے وہ تمام کا تمام سیلاب سروبی کے ڈیم سے چھوڑا گیا ہے، جس کی مینجمنٹ اس وقت ایک انڈین کمپنی کر رہی ہے۔ اور دیکھیے، اگر سیلاب آتے تو سیلاب انڈیا میں بھی آنا چاہیے تھا، سیلاب افغانستان میں آنا چاہیے تھا۔ دریائے کابل جو فلڈ کرتا ہے، جو نوشیرہ کو چرسدہ کو ڈبو دیتا ہے، یہ تو اٹک میں بھی نہیں پہنچا، اٹک سے پہلے کی بات ہے ساری۔ اس میں یہ سیلاب کہاں سے آیا جبکہ افغانستان میں کوئی بارش نہیں ہوئی، کوئی سیلاب نہیں پہنچا؟ یہ تمام کوآرڈینیٹڈ تھا۔ جب پاکستان میں مانسون کی بارشیں شروع ہوئی ہیں، جب تھوڑا سا دریا ہمارے فلڈ کرنا ویسے ہی شروع ہوئے ہیں روٹین میں، اس وقت انہوں نے پانی چھوڑا ہے، فورس ملٹی پلائر کے طور پر طاقت بڑھائی ہے ان دریاؤں کی، ندیتاً کی تباہی جو آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان میں برپا ہوئی ہے۔ اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نکال دینا چاہیے انڈیا نے، بلکہ اب انڈینز کلیم کرتے ہیں، اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی جائیے تو ان سیلابوں کے آنے سے 1.5 مہینہ پہلے کی بات ہے کہ انڈینز نے پاکستان کو اپنے خیال میں پاکستان کی انڈس واٹر کمیشن کو خبر دی تھی کہ ہمارے ڈیم بھر چکے ہیں اور ہم پانی چھوڑنے لگے ہیں، اور پاکستان کے انڈر واٹر کمیشن نے اس کے اوپر جو جماعت علی شاہ صاحب جو پچھلے پتہ نہیں کتنے برسوں سے بیٹھے ہوئے ہیں انڈس واٹر کمیشن کی، اچھا جب بھی حکومتیں بدلتی ہیں وہ بہت سے لوگوں کو چینج کر دیتے ہیں۔ جماعت علی شاہ صاحب کیا بہت زیادہ ان میں ایکسپرٹیز ہے کہ ان کو ہٹانے کو تیار نہیں؟ سب سے مشکوک بات ہے ان کے بارے میں کہ یہ انڈس واٹر کمیشن کے سربراہ ہونے کے نتیجے میں جو کچھ انڈیا ڈیمز بنا رہا ہے اس طرح وہ پاکستان کی قوم کو انفارم کرنے کی ذمہ داری جماعت علی شاہ صاحب کی۔ انڈس واٹر کمیشن رسپانسبل ہے، نہ تو انہوں نے کوئی قوم کو خبردار کیا، نہ قوم کو آگاہ کیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر یہ جو تباہیاں پھر جو انڈینز اور کہتے ہیں کہ انڈینز کہ ہم نے پاکستان کو خبر دی ہے کہ ہم پانی چھوڑنے والے ہیں، تو وہ کس کے پاس وہ خبر گئی؟
کے پاس وہ اطلاعات پہنچی. یعنی یہ اتنے تمام سوالات ہیں کہ جس کے جواب ہمیں اپنے صفوں کے غداروں میں بھی تلاش کرنے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 1965 کی وار میں پاکستانی ہائی کمیشن نے ٹیلی گرام بھیجا تھا 6 ستمبر کی جنگ شروع ہونے سے پہلے پاکستانی فورن آفس کو کہ صاحب انڈیا حملہ کرنے والا ہے. 2 دن تک وہ ٹیلی گرام پاکستان کے فورن منسٹر کی ٹیبل پہ پڑا رہا اور جنگ شروع ہونے کے بعد ایوب خان کو دکھایا گیا. اور ہم جو جتنے بھی سینئر لوگ ان کو یاد ہے اس وقت فورن منسٹر آپ کی طرف سردار خان نیازی صاحب، یہ جب یہ کتنا معاملہ رہا سیلاب کا، ظاہر ہم بھی اخبارات کو دیکھتے رہے، آپ ان لوگوں میں سے تھے، بلکہ آپ ہی تھے، ایک آدھ شاید کوئی اور، جو بھرپور طریقے سے یہ چیخو پکار کرتا رہا کہ بھارت کا پانی آ رہا ہے، بھارت کا پانی آ رہا ہے. یہ جو آپ نے کچھ لکھا، اس پہ کچھ فرق پڑا ہے اقتدار کو؟ کسی نے آپ کی بات توجہ سے سنی، کوئی رسپانس آیا، یا اب بس لکھتے رہے اور کاغذ کالے کرتے رہے؟ میں عرض کروں کہ ہمارا کام تو ہوتا ہے لکھنا اور بتانا اور کہنا، بولنا بھی. کئی لوگوں کو، کئی سینئر لوگوں کو میں نے مل کے بھی کہا، جس وقت یہ فنڈز بھارتی جو ہے نا ایکسیپٹ ہو رہے تھے سیلاب کے لیے، تو بڑے صاحب اقتدار لوگوں سے میری ملاقات ہوئی. ساتھ میں نے یہ ایڈیشن بھی چھاپا اور جی میں نے کہا بھی صحیح کہ جی آپ فنڈز تو ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں لیکن وہ پانی بھی چھوڑنے والے ہیں راوی میں، اور یہ پنجاب بھی بچے گا نہیں. یہ جس طرح ہمارے دوست نے بات کی کہ اگر پنجاب پاکستان میں بارشیں ہیں تو پنجاب ہندوستان میں ہی ہے نا، علاقہ تو ایک ہی پنجاب ہے نا، ہندوستان میں پنجاب ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ جہاں پہ اس طرف کوئی بندہ دھیان نہیں دے رہا. ابھی جو ہے کل سے کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ جو کہتے تھے، بڑے سینئر لوگوں نے کہا تھا ٹھیک بات ہے، لیکن یہ ٹھیک بہت پہلے میں نے پاکستان کے وزراء کے سامنے یہ بات رکھی، جہاں آپ بیٹھے یہی وہ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یہ خواہ کی آپ بات کر رہے ہیں، بھارت آپ کو خواہ 4 چیز میں ملوث نظر آتا ہے. سندھ میں پانی، جو سندھ میں شروع سے جو پانی چھوڑا گیا سندھ میں، تو وہ اس وقت بارشیں تو ضرور تھیں، ادھر بلوچستان میں ہی سیلاب تھا، لیکن سندھ میں بھی بدماشی کی گئی تھی انڈیا کی طرف سے، اور وہ اس وقت بھی یہ بات ہوئی تھی اور وہ کئی لوگوں نے مانا بھی تھا کہ یہ انڈیا بدماشی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے فنڈ بھی ایکسیپٹ کیے. ایکچولی بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ تو جو انڈیا کا کام ہے وہ کرنا چاہیے، اس کو کر رہا ہے. وہ ہمارا دشمن ہے، وہ اس نے ہمیں کبھی ساجن مانا نہیں ہے. ایٹمی طاقت کے بعد وہ زیادہ مخالف ہمارے ہو گئے، اور اس باہر پانی کے ذریعے یا آبی جاریت اس کو کہیں، اس ذریعے اپنی اسٹریٹجی